بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی ایپیسوڈ نمبر 26 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیسری رات البرک گھر سے نکلا۔ وہ حاکموں کی شان سے گھر سے نکلا کرتا تھا، مگر اس رات وہ چوروں کی طرح باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ قاہرہ پر سکوت طاری تھا۔ فوجی میلہ ختم ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ باہر سے آئے ہوئے تمام تماشائی جا چکے تھے۔ سرکاری حکم کے تحت عارضی قبہ خانے اٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان کا محکمہ اب یہ سراغ لگاتا پھر رہا تھا کہ باہر سے آئی ہوئی کتنی لڑکیاں اور کتنے مشکوک لوگ شہر یا مضافاتی دیہات میں رہ گئے ہیں۔ میلے کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ 2 ہی دنوں میں 4000 جوان فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور مزید بھرتی کی توقع جاری تھی۔ البرک شہر سے نکل گیا اور اس نے اس کھنڈر کا رخ کیا جہاں لڑکی کو آنا تھا۔ صحرائی گیدڑوں کے سوا زمین و آسمان گہری نیند سو گئے تھے۔ لڑکی نے البرک سے کہا تھا کہ وہ بوڑھے کی قیدی ہے اور وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ پھر بھی البرک اس امید پر جا رہا تھا کہ لڑکی ضرور آئے گی۔ ممکنہ خطروں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس ایک خنجر بھی موجود تھا۔ عورت ایسا جادو ہے کہ جس پر طاری ہو جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ عقل و دانش اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ البرک پختہ عمر کا آدمی تھا، مگر وہ نادان نوجوان بن گیا تھا۔ اسے اندھیرے میں کھنڈر کے قریب ایک تاریک سایہ سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا نظر آیا اور کھنڈر کے کھڑے سیاہ بھوت میں جذب ہو گیا تو وہ تیز تیز چلتا کھنڈر میں جا پہنچا۔ گری ہوئی دیوار کے شگاف سے وہ اندر آ گیا۔ آگے اندھیرا کمرہ تھا۔ چھت میں بڑی زور سے کوئی بہت ہی بڑا پرندہ پھڑ پھڑایا۔ البرک نے ہوا کے تیز جھونکے محسوس کیے اور اچانک اس کے منہ پر تھپڑ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اسے چیچیں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ جان گیا کہ یہ بڑے چمگادڑ ہیں کہ جن کے پنجے اس کا منہ نوچ ڈالیں گے۔ وہ بیٹھ گیا اور پاؤں پر سر سرکتا ہوا وہ آگے نکل گیا۔ کمرہ اڑتے چمگادڑوں سے وہ بھر گیا تھا۔ آگے صحن تھا جس کے ارد گرد گول برآمدہ تھا۔ البرک نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک خریدی ہوئی قیدی لڑکی جس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے اس ہیبت ناک کھنڈر میں کیسے آئے گی، مگر برآمدے میں کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ نے اسے بتا دیا کہ یہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس نے کمر سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے سر پر چمگادڑ ابھی بھی اڑ رہے تھے۔ پھڑ پھڑانے کی آوازیں ڈراؤنی تھی۔ البرک نے آہستہ سے پکارا، آصفا۔ لڑکی نے اسے اپنا نام یہی بتایا تھا کہ وہ کس طرح وہ فروخت ہوئی، یہ بھی اس نے بتایا تھا۔ آپ آگے؟ اسے آصفا کی آواز سنائی دی۔ وہ برآمدے میں سے دوڑتی ہوئی آئی اور البرک کے ساتھ چپک گئی۔ کہنے لگی، آپ کی خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر آئی ہوں۔ مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ بوڑھے کو شراب میں نیند کا سفوف پلا کر آئی ہوں، وہ جاگ نہ اٹھے۔ کیا تم اسے شراب میں زہر نہیں پلا سکتی؟ البرک نے پوچھا۔ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، آصفا نے کہا۔ میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کسی غیر مرد سے ملنے اس ڈراؤنے کھنڈر میں کبھی آؤں گی۔ البرک نے اسے بازو میں جکڑ لیا۔ اچانک ان کے پیچھے برآمدہ روشن ہو گیا۔ جس کمرے میں سے البرک گزر کر آیا تھا اس میں سے 2 مشعلیں نکلیں۔ یہ لکڑیوں کے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپیٹ کر بنائی گئی تھیں۔ ان کے شعلے خاصے بڑے تھے۔ البرک نے آصفا کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ کیا یہ کھنڈر میں رہنے والی بدروہیں تھیں؟ یہ لڑکی کا تعاقب میں اس کے خامند نے کیا تھا۔ البرک ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور آواز گرجی، دونوں کو قتل کر دو۔ مشعلیں قریب آئیں تو ان کے ناچتے شعلوں میں البرک اور آصفا کو 4 آدمی اور نظر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں برچھی اور 3 کے پاس تلواریں بھی تھیں۔ انہوں نے مشعلیں زمین میں گاڑ دیں۔ کھنڈر کا پورا صحن وہ روشن ہو گیا۔ 4 آدمی البرک کے گرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح آہستہ آہستہ چکر میں چلنے لگے۔ آصفا اس کے پیچھے تھی۔ برآمدے میں سے ایک اور آواز آئی، مل گئے، زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ لڑکی کے بوڑھے خاوند کی آواز تھی۔ آصفا البرک کے عقب سے آگے آ گئی۔ اس نے حقارت اور غصے سے بوڑھے سے کہا، آگے آؤ اور مجھے قتل کر دو، میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں۔ میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ 4 مسلح آدمی ان کے گرد کھڑے تھے۔ برچھی والے نے بڑی ترچھی سے آہستہ آہستہ آصفا کی طرف کی
اور یوں اس کی نوک اس کے پیروں سے لگا کر کہا، مرنے سے پہلے برچی کی نوک دیکھ لو، لیکن تم سے پہلے یہ شخص تڑپ تڑپ کر تمہارے سامنے مرے گا جس کی خاطر تم یہاں آئی ہو۔ آصفہ نے جھپٹا مار کر برچھی پکڑی اور جھٹکا دے کر برچھی چھین لی۔ آصفہ البرک سے الگ ہوگی اور للکار کر کہا، آگے آؤ، آگے، میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھ سے پہلے اس آدمی کو کس طرح قتل کرتے ہو۔ البرک خنجر آگے کیے اس کے سامنے آ گیا۔ لڑکی نے برچھی سے اس پر وار کیا جس سے اس نے برچھی چھینی تھی۔ وہ آدمی پیچھے کو بھاگا۔ اس کے ساتھیوں نے البرک پر حملہ کرنے کی بجائے صرف پینترے ہی بدلے۔ وہ البرک کو آسانی سے قتل کر سکتے تھے مگر وہ بڑھ کر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ آصفہ کی للکار گرج رہی تھی۔ وہ بڑھ کر وار کرتی تھی مگر وار خالی جاتا تھا۔ البرک نے ایک آدمی پر خنجر سے حملہ کیا تو دو آدمی اس کے پیچھے آئے۔ آصفہ ایک ہی جست میں اس کے پیچھے ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں لمبی برچی تھی جو تلوار کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ خنجر تلوار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بوڑھا ایک طرف کھڑا اپنے آدمیوں کو للکار رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر انہوں نے البرک اور آصفہ پر حملے کیے۔ آصفہ ان پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی۔ البرک وار بچاتا تھا اور خنجر سے وار کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر عجیب امر یہ تھا کہ لڑکی کے حملوں کے باوجود کوئی زخمی نہیں ہوا۔ بوڑھے کے آدمیوں نے بھی تیغ زنی کے جوہر دکھائے مگر البرک اور آصفہ کو خراش تک نہ آئی۔ اتنے میں بوڑھے نے کہا، رک جاؤ، اور لڑائی بند ہو گئی۔ میں ایسی بے وفا لڑکی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنی دلیر اور بہادر ہے۔ اگر میں اسے زبردستی لے بھی گیا تو یہ مجھے دوبارہ قتل کر دے گی۔ میں تمہیں اس کی پوری قیمت دوں گا۔ البرک نے کہا، کہو تم نے اسے کتنے میں خریدا تھا؟ بوڑھا ہاتھ بڑھا کر آگے آ گیا اور البرک سے ہاتھ ملا کر بولا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، میں یہ لڑکی تمہیں ویسے ہی بخش دیتا ہوں۔ اسے تمہارے ساتھ اتنی محبت ہے کہ تمہاری خاطر اتنے سارے آدمیوں کے مقابلے میں آ گئی ہے۔ میں اسے اس لیے بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ یہ جنگجو نسل کی لڑکی ہے۔ میں تاجر اور سوداگر ہوں۔ یہ کسی تم جیسے جنگجوؤں کے گھر میں اچھی لگے گی۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے حاکم ہو۔ میں سلطان کا وفادار اور مرید ہوں۔ میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ، میں نے اسے طلاق دی اور اسے تم پر حلال کر دیا۔ چلو دوستو، انہیں اکیلا چھوڑ دو۔ وہ مشعلیں اٹھا کر آگے چلے گئے۔ البرک کی حیرت کی انتہا یہ تھی کہ اس کے پاؤں تلے زمین ہلنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے بوڑھے کا فریب سمجھ رہا تھا۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ راستے میں گھات لگا کر ان دونوں کو قتل کریں گے۔ آصفہ کے ہاتھ میں برچی تھی، وہ البرک نے لے لی۔ کچھ دیر بعد کھنڈر سے وہ نکلے۔ وہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے تیز تیز چلنے لگے۔ ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تو وہ چونک کر رک جاتے، ہر طرف اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے اور آہستہ آہستہ چل پڑتے۔ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی جان میں جان آئی۔ آصفہ نے رک کر بازو البرک کے گلے میں ڈال دیا اور پوچھا، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں؟ البرک نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس پر جذبات کا اتنا غلبہ تھا کہ کچھ بول نہ سکا۔ لڑکی نے اسے بے دام خرید لیا تھا۔ اسے یہ تو اب پتہ چلا تھا کہ لڑکی اس کی بھی دیوانگی ہو گئی ہے اور کتنی بہادر بھی ہے۔ دراصل وہ لڑکی کے حسن پر مر مٹا تھا۔ اس کی بیوی اس کی ہم عمر تھی۔ آصفہ کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ وہ بیوی اس کے کام کی نہیں رہی۔ اس دور میں جب عورت فروخت ہوتی تھی، گھر میں بیوی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بیک وقت 4 بیویاں تو خاوند اپنا حق سمجھتا تھا، لیکن جو پیسے والے تھے وہ 2-4 خوبصورت لڑکیاں بغیر نکاح کے بھی رکھ لیتے تھے۔ مسلمان عمرا کو عورت نے ہی تباہ کیا تھا۔ ان کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ ایک آدمی کی بیویاں خاوند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوبصورت لڑکیاں خاوند کو بطور تحفہ پیش کرتی تھیں۔ البرک جب آصفہ کو ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ صبح اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے پلنگ پر اتنی حسین لڑکی دیکھی تو اسے ذرا بھر بھی محسوس نہ ہوا کہ اس کا سہاگ اجڑ گیا ہے، بلکہ وہ خوش ہوئی کہ اس کے اتنے اچھے خاوند کو اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ اس کے آ جانے سے وہ کچھ فرائض سے سبکدوش ہو گئی تھی۔ البرک کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ ایک ایسی اور بیوی بھی رکھنا چاہتا تھا، یا یاداشتہ بھی وہ رکھنا چاہتا تھا جو کہ اس نے رکھ لی تھی۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔